السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کو سالوں کے بعد دوبارہ صدر منتخب کر لیا گیا۔ پروسیس چاہے جو بھی رہا ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ نون لیگ نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ بظاہر جن حالات میں نواز شریف صاحب کو سیاست اور صدارت سے ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد اس سفر میں شہباز شریف صاحب نے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف صاحب کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب زیادہ موزوں لگے، اس لیے یہ سفر چلتا رہا۔ لیکن آج کی اگر ہم گفتگو سن سکیں تو لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں پچھلے 7-8 سال پہلے کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے پوری تقریر میں خان صاحب کا ہی حوالہ دیا اور بارہا لندن پلان کا ذکر کیا، پھر اداروں کے حوالے سے بات کی، سابقہ جرنیلوں کے حوالے سے بات کی اور یہ بتایا کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کیسے اور کن بنیادوں کے اوپر کیا گیا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی اس تقریر میں بات کریں گے کہ صدر بننے کے بعد پارٹی کا ایک مرتبہ پھر وہ کس طرح پارٹی کو ری سٹرکچر کریں گے، جو ٹوٹ پھوٹ اس میں ہے کس طریقے سے اس کو ختم کریں گے، جو اختلافات آپسی موجود ہیں ان کو کس طرح دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ناراض کارکنان ہیں جو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے الیکشن میں جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو جس حد تک محدود کامیابی ملی، ان تمام ورکرز اور کارکنوں کو کیسے دوبارہ موبلائز کیا جائے گا تاکہ اگلے الیکشن کو ٹارگٹ کیا جا سکے، لیکن وہ تمام باتیں اس حد تک کھل کر نہیں کی گئیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بجٹ کے حوالے سے کل انہوں نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کال آؤٹ کر دی ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی مدعو کیا گیا اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا کس قسم کا بجٹ پیش کیا جانا ہے اس سال عوام کے لیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ IMF کی کڑی شرائط کے سامنے کیا نون لیگ کمپرومائز کرے گی یا پھر ان تمام شرائط کو صرف نظر کرتے ہوئے اپنی مرضی کا بجٹ پیش کیا جائے گا، جو شاید ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر سیاستدان ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ بھی رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، سے بہت شکریہ آج آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر میاں صاحب کی گفتگو اور تقریر آپ نے سنی ہو تو آج کیا محسوس کیا آپ نے ان کی تقریر سے؟ میں تو فرینکلی میں نے اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں دیکھی، لیکن جتنی میں نے دیکھی ہے مجھے تو بڑا مطلب ایک قسم کا پاکستان کے لیے افسوس ہوا ہے، کیونکہ حکومتی پارٹی ہو کے جیسے تیسے بھی بنی، جو کچھ بھی ہوا، اب یہ ہے کہ پاکستان کو آگے چلانے کا کچھ نہ کچھ وہ بتاتے۔ چلیں اگر سیاست بھی تھی تو سیاست کا ہی کچھ بتا دیتے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے، ان کو PTI کو کہاں کنسیڈر کرتے ہیں، کیسے گورنمنٹ میں لانا ہے ان کو۔ ان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ لولی لنگڑی لٹکی ہوئی ہے، جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں وہی نہیں ان کو تسلیم کر رہے، اور اس صورتحال میں پھر جو پارٹی کی صورتحال ہے وہ الیکشن میں سبھی نے دیکھ ہی لی۔ تو وہ میں چاہ رہا تھا کچھ ریفریشنگ بات بتاتے کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے، لیکن جو مجھے دکھ ہوا سچی بات ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مینشن کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور مفتاح اسماعیل صاحب کو، اور اس حوالے سے کیا کہ انہوں نے جیل کاٹنی پڑی ان کو، لیکن میں نے دن رات کام کیا اور مجھے تو یہ کہتے تھے کہ سونے میں بھی تول لیں تو کم ہے، اور بازو کھڑے کر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اس وقت بڑی محبتیں یہ وہ، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ نہیں بتایا کہ ایک اور بھی شخص گرفتار ہوا تھا، اس کا نام دانیال عزیز ہے، لیکن ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے نہیں، ان کو نواز شریف نے گرفتار کروایا اور میری اہلیہ کو بھی گرفتار کروایا، اور پھر میرے بیٹے 21 سال کے بیٹے کو بھی گرفتار کروایا۔ وہ بھی ذرا بتاتے پارٹی کو کہ جو لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پارٹی کے لیے وداؤٹ فیئر اور فیور، جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر پارٹی یہ سلوک کرتی ہے تاکہ لوگوں کو اصلی چہرہ بھی ان کا نظر آ جاتا۔ وہ انہوں نے مینشن نہیں کیا، اس بات سے میں تھوڑا سا افسردہ تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، یہ بس ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں، بجلی کی چوری میں فیل ہوئے ہیں، یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے میں فیل ہوئے ہیں۔ یہی دو مین مدیں تھیں جو عوام کو کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف دے سکتے تھے، اور ٹیکسز کے ساتھ FBR کے اندر ریفارمز کی بات تھی۔ میں اسی کے اوپر آتی ہوں کہ میاں صاحب نے کل وہ میٹنگ کال آؤٹ کی ہے جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ بات کریں کہ بجٹ کیا، لیکن سر چوائس تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کو تو وہی کرنا پڑے گا غالباً جو کہ IMF نے ان کو انسٹرکٹ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے کیا؟ یہ بات بالکل درست ہے، IMF کے ساتھ بھی کچھ نیگوشیشنز ہوتی ہیں، لیکن نیگوشیشن ہوتی ہے کسی پلان پہ۔ جب آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے پھر تو منون وہی ہونا جو انہوں نے کہنا ہے، کیونکہ ان کا پلان تو بری طرح فیل ہو گیا نا۔ آپ دیکھیں جو مالی خسارہ ہے حکومت پاکستان کا، اس کے بارے میں ہمیں فائنانس منسٹر صاحب جو نئے آئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمارے مالی خسارہ اس لیے کم ہونا ہے کیونکہ 590 ارب ہم سے چوری کے ہم نے وصول کر لینے ہیں جو بجلی چوری کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2.7 ٹریلین روپیز جو ہیں مختلف عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹریبیونلز میں یا ہائی کورٹس میں وغیرہ، اس سے بھی ہم نے آدھے حاصل کر لینے ہیں۔ اب جون تو سر پہ آ گیا، تو وہ تو ایک ماہ پہلے کی بات ہے، تو کتنا حاصل ہوا ہے؟ ٹھینگا، میں سیدھا بات کرتا ہوں، ٹھینگا۔ تو پھر اب IMF تو کہہ گیا ان کو، اسی لیے تو انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، کیونکہ IMF تو کہہ گیا کہ ہم 0.4% گراس GDP کا جو مالی پرائمری سرپلس ہے اس کو ہم کسی صورت نہیں
کم کر رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ بجٹ کے دوران ابھی جون کے مہینے میں یہ اور ٹیکسز لگا رہے ہوں پی ڈی ایل کے وہ پورا کرنے کے لیے, کیونکہ وہ دوسرے پیسے تو آئے کوئی نہیں. تو یہ رام کہانیاں کسی اور کو سنائیں. اور دوسری بات بھی میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں کہ جتنی محنت اور کوشش افواج پاکستان کر رہی ہے ایس آئی ایف سی کے تھرو اس کے حوالے سے سارا وہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس سارے پروگرام کو انٹرنیشنلی ایک لیفنگ سٹاک بنا رہی ہے. کیونکہ آئی ایم ایف ہے ابھی آپ کے یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ان کی پریس ریلیز آئی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اگلے سال کے اخیر کی ہے یعنی جون 2025 کی وہ صرف 0.1% بڑھے گی اب جی ڈی پی, جو کہ تقریباً 300-400 ملین ڈالر ہے. تو یہ جو 5 بلین اور 10 بلین کی ہم باتیں سن رہے ہیں وہ تو کچھ اور کہانی بتا رہے ہیں. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, وہ کہیں گھر بیٹھ کے تو نہیں کرتے, وہ حکومت پاکستان سے پوچھتے ہیں. تو پھر بیوروکریسی کیوں ان کو یہ اندیا دے رہی ہے کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ سازش ہے, یہ ان کی تمام کوششوں کے خلاف سازش ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیسے آئی ایم ایف کے اندازے لگا رہا ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ جو وزیر خزانہ لگائے گئے یہ تو خاص طور پر فرمائش کے تھرو لگائے گئے تھے, شاید آئی ڈونٹ نو اس میں نون لیگ بھی خود اگریڈ تھی کہ نہیں تھی, لیکن یہ تو اسی لیے لائے گئے تھے کہ یہ سارے مسئلوں کو ٹیکل کر سکیں گے. لیکن اس سے تو لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ یہ بھی خود سیٹسفائی نہیں کر سکے, نہ اداروں کو اور نہ حکومت کو. میں دعا گو ہوں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, جیسے تیسے بھی میرے ساتھ ہوا نہیں ہوا یہ بات نہیں ہے. ہم بے وطن پاکستانی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتری ہو, چاہے ہمارا ہی نقصان سے بہتری ہو جائے یہ بھی ہمارے ایکسیپٹیبل ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے ایسے تو نہ کریں کہ آپ اپنے ہی ملک کا لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں. ادھر آپ اعلان کر رہے ہیں 10 اور 5 بلین کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 ملین سے نہیں ٹاپنا ہے. یہ کیسی زیادتی ہے؟ تو کون ہے انتظامیہ میں جو یہ فیڈ کر رہے چیزیں؟ وہ خود تو نہیں بناتے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, پرائیویٹائزیشن پروسیڈز جو کہ اب بڑا چرچا جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سر اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ سب کچھ پرائیویٹائز کرنا ہے. پی آئی اے تو مانتے ہیں نا, پی آئی اے تو کوئی بحث نہیں ہے, وہ تو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو 2029 تک آئی ایم ایف کے ڈاکیومنٹس کے مطابق جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز پاکستان کو ملنے ہیں, آپ گیس کریں کتنے ہیں؟ 0. سر لیکن ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سازش ہو رہی ہے بہت بڑی. یہ انتظامیہ جو ہے ان کو یہ ناراض ہیں نیب کی وجہ سے, اور جو ان کو ایس آئی ایف سی بنی ہے, اگر ایس آئی ایف سی کے آپ ٹی او آرز پڑھیں تو اس میں تو سیدھی چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کے خلاف. تو وہ جواباً یہ کر رہے ہیں, تو بیچ میں پسرا کون ہے؟ پاکستان. تو یہ پوچھنا چاہیے بیوروکریسی کو پھر ہینڈل کون کرے گا؟ پھر اس کو بھی ایس آئی ایف سی میں انکلوڈ کر دے تاکہ وہ جواب دے. تو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر, آپ نے ایس آئی ایف سی کا شاید نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا, اس کے 3-4 درجات ہیں. تو دوسرا والا درجہ جو ہے اس میں پلاننگ کمیشن کے سیکرٹری, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن اور تمام جو سیکرٹریز وغیرہ وہ سارے موجود ہیں وہاں پر. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پھر کیسے, یہ پھر ان کو کسی نے کہا ہے کہ یہ تو سیاسی نعرے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, چھوڑے یہاں پہ اصل بات یہ. تو یہ آپ کے خیال میں پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی نہیں جا سکیں گے؟ میں نے اپنی لائف میں, اپنی پروفیشنل لائف میں پاکستان کے بڑے سب سے جو بڑے عہدے تھے ریفارم اورینٹڈ, ان کا میں سربراہ رہا ہوں. یہ ان کا نیا ہتھ کنڈے نہیں ہیں بیوروکریسی کے, یہ میں نے پہلے بھی فیس کیے ہیں. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو بالکل اللہ تللہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے. کبھی کہتے ہیں جی ڈیفڈ کا جو فورن ڈیولپمنٹ آفس ہے وہ نے آ کے ایڈوائز کرنی ہے, کبھی ایک نیا وہ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنا دیتے ہیں, کبھی کسی کو لگا دیتے ہیں, کبھی کسی کو. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دانیال سر مجھے یہ پھر فرمایا کہ یہ جو اتنا ڈیٹا اور سرویز آ رہے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جاتی ہے, کبھی آئی ایم ایف کی طرف سے ایک سروے یا ایک بریف آ جاتا ہے کہ جی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اگلے 1-2 سال میں بہتر ہو جائیں گے. وہ پھر بہتر کس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی, اشاریہ کچھ بہتر ہو جائیں گے, وہ کیسے نمبر اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے. اسٹیبلائزیشن اور اکنامک ریوائول دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اسٹیبلائزیشن صرف یہ ہے کہ پانی ناک سے نیچے رہے گا, یہ اسٹیبلائزیشن ہے. ہماری جو نوجوان قوم ہے پاکستان کی ساری, جو ابھی آپ نے دیکھا الیکشن میں وہ کتنے مطلب آرٹیکولیٹ ہو گئے ہیں, اور سارا مطلب میدان میں آ گئے ہیں, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم ایشین ٹائیگر بنے. وہ تو یہ آئی ٹی میں اور دوسرے میں وہ پوری دنیا کو ٹکر دے رہے ہیں. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل بانٹ دیں, یہ آٹے کے تھیلے بانٹ دیں, یہ سولر پینل بانٹ دیں. یہ کیا مذاق ہے؟ اور جو پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پتہ نہیں 20 یا 30 منسٹریاں ختم کر کے 300 ارب روپے بچائیں گے, اور 300 ارب روپے ہم غریبوں پہ لگائیں گے. تو اب وہ جب یہ کیبنٹ جوائن کریں گے تو انہی منسٹریوں پہ جا کے خود بیٹھ جائیں گے. یہ کیسا ماجرا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ سب کوئی تعلق نہیں ان کے مینیفیسٹو. پی ایم ایل این کا تو مینیفیسٹو ہی نہیں آ سکا آخری دن تک, بڑا لیٹ آیا تھا. نہیں لیکن چلے مینیفیسٹو کے اوپر تو خیر لوگ بودر ہی نہیں کرتے, یہاں پر تو صرف نام کے اوپر ووٹ لیا جاتا ہے. لیکن صرف وقت ختم ہو چکا ہے, مجھے مختصر بتائیں گے کہ آپ ایک آخری بات. یہ جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں,
آپ ڈاکیومنٹس پڑھ لیں, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹیں آتی ہیں, اس میں یہ تعین کرتے ہیں ہر کوارٹر میں کہ ہم نے شرح سود جو ہے کتنی بڑھانی کم کرنی ہے مہنگائی کے حوالے سے. جو چینج کر ہی نہیں سکتے. نہیں, جو مہنگائی کم ہو رہی ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی بیس افیکٹ سے ہے. یعنی پیچھے جب سپائک کیا 38% پہ چلے گئی ہے سی پی آئی, وہ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں نا, تو اس کے ساتھ جب اگلے سال ہم جائیں گے تو آئی ایم ایف نے تو اپورڈلی ریوائز کی ہے. آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف نے ایوریج اگلے سال کی مہنگائی کیا بتائی ہے, 12.7%, جو کہ خود 1% اوپر بڑھائی ہے 2 ہفتے پہلے. تو وہ تو کوئی اور کہانی بتا رہے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کس احمق کی دنیا میں رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ذرا ہمیشہ آپ کے ساتھ نشست جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی ہے, سوال بہت رہ جاتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کے باعث بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب جس طریقے کے ساتھ کے اوپر بات کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ شاید ہمارے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد جہاں میاں صاحب کی گفتگو کو ہم نے حوالہ دیا ہے وہیں پاکستان تحریک انصاف ان کی نشستوں کا محور نظر آتا ہے. ان کا موقف جانیں گے میاں صاحب کی تقریر کے اوپر اس مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے تفصیلاً بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج اپنی گفتگو میں پارٹی کا صدر بننے کے بعد کیا کچھ کہا, ان کی جو پوری گفتگو تھی اس کا ہدف بظاہر پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی تھی, جو کہ اگر سینئر سیاستدان کے طور پر دیکھا جائے تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یقیناً ان کو اپنے ویژن, پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالنے کے بعد کس لائن کے اوپر وہ پارٹی کو لے کر چلیں گے, وہ ایجنڈا اور خاص طور پر جو ٹارگٹ ہونا چاہیے اگلے انتخابات کے اوپر وہ فوکس ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ فوکس نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ پھر وہ لندن پلان کا ذکر کرتے رہے, ان تمام سازشوں کا ذکر کرتے رہے جو ممکنہ طور پر ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے بنی گئیں. لیکن دوسری طرف ہم نے ایک مختلف تصویر بھی دیکھی. سابق صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے کراچی میں گفتگو کی گئی بڑی مفصل انداز میں, اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف پالیسی ایجنڈا بیان کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی مستقبل کی سوچ بھی واضح کی. اور انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں, عوام سے پناہ مانگتے ہیں, ورنہ ہم کسی کے ساتھ بھی سخت سلوک کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر کیا وہ عوام کی طرف جانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو فروری 2024 میں انتخابات کے ذریعے ووٹ دیا, یا پھر جب وہ اپنے مینڈیٹ کے چرانے کی بات کرتے ہیں تو کیا اسی مینڈیٹ کو واپس لینے کی کوششوں کے لیے وہ اسمبلیوں سے نکل کر سڑکوں پر احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ابھی تک واضح نظر نہیں آتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کل جو زیتون کی شاخ آگے بڑھائی گئی ہے, اس کے بعد وفاق اور سی ایم خیبر پختونخوا کے درمیان بظاہر فاصلے وقتی صحیح لیکن کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. یقیناً پالیسی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سٹانس میں تبدیلی آئی ہے, لیکن یہ مستقل ہے یا عارضی ہے, یہ ابھی توجہ طلب ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کہ خیبر پختونخوا سے تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سیاستدان بھی ہیں اور سابق وزیر بھی رہے ہیں, شوکت یوسفزئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر یہ فرمائیے گا کہ مختلف پیرائے میں آج خبریں آتی رہیں, پہلے میاں صاحب کی گفتگو, ان کی تنقید, اس کا پورا محور خان صاحب لندن پلان, لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی سپیچ پر کوئی رسپانس آئے گا, لیکن بظاہر پی ٹی آئی میں خاموشی نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بدقسمتی ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی ویژن تو ہے نہیں, اور آج سارا دن آپ دیکھیں آج پیپلز پارٹی بھی بڑی آگے رہی ہے, اور پریس کانفرنس ہوئی ہے صرف عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس, ان کا کوئی خان صاحب کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے ریاکشن نہیں آیا. جس 28 مئی کا یہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ جی 28 مئی کو اتنے اشتہارات جاری, ایک تو اتنا غریب ملک ہے جو آلریڈی مقروض ہے, انہوں نے اپنے تصویریں دلوا کے قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو 28 مئی کا جو دھماکہ ہے وہ ہم نے کرا. حالانکہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے اور گوہر ایوب خان جو اس وقت وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف بھاگ رہا تھا, اس سے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ تو عوام کا وہ تھا اور اس کی وجہ سے ایک دھماکہ ہو گیا, تو اب یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہی نہیں ہے. دیکھیے کریڈٹ جانے کے بعد انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, یا تو پھر یہ کہ آج غربت نہ ہوتی, اتنے عرصہ ہو گیا اس ایٹمی قوت ہم بنے ہیں تو آج بھی بجلی نہیں ہے ہمارے پاس, آج بھی گیس نہیں ہے, آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہو سکتی تھی, لیکن ان کے پاس تو ویژن ہے ہی نہیں نا. بدقسمتی سے یہ لوگ دیکھیں, اور یہ گلہ کس سے کرتا ہے, بینیفیشری کون ہے؟ 79 میں جب پاکستان ٹوٹا اس کا بینیفیشری کون تھا؟ پیپلز پارٹی تھی. آج اگر ملک مشکل میں ہے اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے بینیفیشری کون ہے؟ مسلم لیگ کے دونوں حکومت میں بیٹھے ہیں. تو یہ تو عوام کو مطلب یہ کہ کھلا میسج ہے کہ جی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ جس کو بس بھلے ووٹ دیں لیکن آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طرح ملک میں نہ جمہوریت چل سکتی ہے نہ حکومتیں چل سکتی ہیں.
ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. یوسف بھائی صاحب سے معذرت، لیکن حکومتیں تو چلتی رہی ہیں. اگر عارف الوی صاحب کی آج کی گفتگو ہم سنیں تو انہوں نے ڈائریکٹلی تو کوٹ کر کے اس طرح بات نہیں کی نواز شریف صاحب کی بات پہ، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم اداروں یا انسٹیٹیوشنز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر عوام کے مینڈیٹ کی بات آئے گی تو پھر رسپانس تو اس کا آئے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی دو الگ الگ پالیسیز واضح کر رہی ہے، یا تو بات چیت کی جائے؟ وہ کیا اس کی وضاحت اگر کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں 2-3-4 چینلز پہ میں دیکھا ہوں کہ جی شیخ مجیب کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے. ہم نے شیخ مجیب کو بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ نہیں آئیڈیل نہیں بنایا. ہم نے یہ کہا کہ اس وقت ان کو مینڈیٹ ملا تھا، نہیں دیا گیا. اور کیا یہ آپ نواز شریف کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، جب اس کو نکالا تھا تو وہ مثال اسی کی دیتا تھا کہ جی وہ تو وہ نہیں تھا، باغی نہیں تھا، لیکن وہ پھر باغی بن گیا کیونکہ اس کو مینڈیٹ. یہ تو نواز شریف کی بات ہے، ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے. ہم تو صرف مثال دے رہے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے، آپ مینڈیٹ چوری نہ کریں. چوری کریں گے تو حالات خراب ہوں گے. لیکن الحمدللہ نہ کوئی مکتی بانی ہے اس وقت، نہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے وہ غدار ہے. سارے محب وطن ہے، یوتھ ہے، ینگسٹر ہے، پاکستان کی جان نچھاور کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اداروں کے خلاف جو بار بار کہا کہ جی انہوں نے فوج کو یہ کیا، فوج تو ہماری فوج ہے، ہم کدھر فوج کے خلاف ہے؟ اور خلاف ہے تو یہ نواز شریف، شہباز شریف، جنرل مشرف کو کس نے باہر دھکیلا کہ جی جائے اس کو اتر نہیں نہ دو، پاکستان سے باہر بھیجو. سرونگ جنرل کو اس میں لیکن پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ تھا جو آج یہ کہتی کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ہم نے تو زبانی کوئی بات اگر کی بھی ہے تو زبانی کی ہے نا. ہم نے تو نہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کرو. 1 سال ہو گیا ابھی تک، دیکھیں نا کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں. ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے مذمت بھی کی ہے، عمران خان نے بھی کی ہے، پی ٹی آئی مذمت کرتی چلی آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. سارے پارٹی کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا وہ بنایا ہے کہ جی پوری پارٹی اس میں ملوث ہے. تو یہ زیادتی ہے کیونکہ بینیفیشری نون لیگ ہے. اچھا، لیکن شوکت صاحب یہ وضاحت کریں کہ اب ایک طرف ہم یہ پہلو تو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے عوام سے ہمیں توڑا تو پھر ہم اس کا ریاکشن ضرور دیں گے، لیکن دوسری طرف سی ایم خیبر پختونخوا جو کچھ تواتر سے کچھ انہوں نے الزامات بھی لگائے، انہوں نے سخت موقف بھی اختیار کیا، لیکن کل ایک اچھا میسج گیا وفاق کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی کہ وہ اکٹھے بیٹھے، انہوں نے ایک مسئلے کا حل نکالا، کیونکہ صوبے کے مسئلوں کے لیے تو ایونچولی ان کو وفاق کے پاس آنا پڑے گا. تو آپ کے خیال میں کیا وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے؟ دیکھیں ہماری پالیسی بڑی واضح ڈے 1 سے، میں جب بھی ٹی وی پہ آتا رہا ہوں تو میں یہی کہتا رہا ہوں کہ پہلے انوائرمنٹ کریٹ کریں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے. لیکن 2 قسم چیزیں، ایک ہے پولیٹیکل، جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، عوام کی طرف سے، جو صوبے کی جو بات ہوگی وہ ہم اس حکومت سے کہا، ہم اس کو تو جائز نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہی کر رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. ہم اپنے صوبے کے عوام کو اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ان کو محروم تو نہیں رکھ سکتے. تو دیکھیں ہمارے 1800 ارب روپے بھی انہوں نے دبائے ہوئے ہیں. 1800 ارب روپے ابھی ہمارا ٹوٹل جو ہمیں یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا نے جو نا اتنے ارب روپے لیے ہیں قرضہ، 620 روپے کا 620 ارب ہمارے. آپ تو آئی تھنک وفاق کو واپس اپنے 94 ارب یا 93 ارب بھی آپ لوگ کرنے چاہ رہے ہیں جو گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کاٹ دے. لیکن ہمارے اوپر بیرونی قرضہ ٹوٹل 650 ارب ہے ٹوٹل، اور ہمارا وفاق پہ 1800 ارب ہے. تو ہم تو کوئی خسارہ میں تو نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے واپس کریں تاکہ ہم اپنا قرضہ بھی نہیں. لیکن اب گنڈاپور صاحب میرا سوال یہ کہ دیکھیں بہت کم خیبر پختونخوا میں ہوا ہے ایسا کہ ایک ہی پارٹی کو 3 دفعہ موقع ملا ہو نا، اس سے پہلے عرصے سے کسی جماعت کو نہیں ملا. اب وہ اگر ٹرسٹ بلڈ اپ کیا ہے کے پی کے میں آپ لوگوں نے، تو اب کچھ نہ کچھ ڈیلیور تو کرنا پڑے گا آپ کی ٹیم کو یا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ٹیم کو. وہ کیسے کریں گے اگر وفاق سپورٹ ہی نہیں کرے گا، آپ لوگوں کو فنڈز ہی نہیں فراہم کرے گا، ریسورسز ہی نہیں فراہم کرے گا، پھر کیسے کریں گے؟ تو ایونچولی ٹیبل پر تو آنا پڑے گا بات چیت. علی امین گنڈاپور صاحب اگر الیکٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا ہے، بالکل، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وفاق کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے اور وہ آ کے کہے کہ جی آپ مجھے گلے لگائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ پارٹی کا بندہ ہے، سینئر بندہ ہے، صوبائی وزیر بھی رہ چکا ہے، وفاقی وزیر، وہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صوبہ ترقی کرے، وہ چاہتا ہے کہ وفاق کے ساتھ معاملات درست رکھے اور صوبے کے معاملات کو حل کرے. لیکن یہ شاید چاہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور کو ہم نیچا دکھائیں، اور وہ اس نے اپنے اس پہ ایگو پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہاں یہ ضرور کہا ہے، اور وہ پارٹی پالیسی میں نے آپ کو بتایا، ان کو یہ فری ہینڈ دیا گیا ہے
کہ آپ اپنے معاملات صوبائی معاملات جو ہیں وہ آپ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ہمارے کتنی زیادہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو اندازہ ہے سارے لوگ آج سڑکوں پہ تھے پورا دن, آج چارسدے سے پشاور تک, یہی حال ہے, کراچی چارسدے میں سے پشاور ہی موٹر وے بند تھا. اب یہ دیکھیں نا, ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک, تو یہ صرف ان کے پاس کہ جی بیڑا غرق کر دیا عمران شوکت خان بھائی, نے. کیونکہ وقت بہت کم ہے سیگمنٹ کا, مجھے یہ فرمائیے گا, پوائنٹ آپ کا آ گیا, اس پہ مسئلے کے حل کی طرف بھی آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے وفاق کے ساتھ. سر یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کی گفتگو اگر تو آپ سن سکے ہوں تو اس میں وہی باتیں انہوں نے دہرائی کہ ایک لندن پلان تھا, اس کے تحت خان صاحب نے مجھ سے سڑک بنوا لی بنی گالا کی, پھر وہ لندن چلے گئے, پھر وہاں مذاکرات ہوئے, پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایک صاحب ایک جنرل موجود تھے, وہی گھوم پھر کے وہی باتیں ہیں جو وہ پچھلے کچھ سالوں سے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس پر مطلب کم از کم کوئی میرے اس خیال نہ کوئی وضاحت آ رہی ہے نہ کچھ. نہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا, عمر تو ان کی خان صاحب جتنی ہے. نہیں, کچھ لوگ میں نے کہا کہ وہ ان کو وہی چیز بار بار سامنے آتی ہے. دیکھ ہمارے بھی بزرگ ہیں نا, میں جیسے اپنے والد کو میں کہوں نا کہ جی یہ گولی آپ نے 2 ٹائم کھانی ہے, تو مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اچھا یہ گولی کتنے ٹائم کھانی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ان کو اور چیز تو ہے یاد ہی نہیں ہے. اچھا ان کی کریڈٹ پہ اور کیا ہے, یہ 28 مئی کا کریڈٹ لے رہے ہیں, تو 28 مئی کا ان کے پاس تو ہے نہیں, باقی کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ جاتے جاتے انہوں نے, لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں, یہ سارا آئی واش ہے. دیکھیں یہ اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنا چاہتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان شاید اس لیے آگے گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں, تو اسی طرح پھر چلتے چلتے میں ابھی اسی طرح انہوں نے پھر امینڈمنٹ بھی کر دی نیب کی, وہ بھی پھر آپ کہیں گے خان صاحب کے خلاف کی ہے, وہ جو 14 دن سے 40 دن کی ہے, بالکل خلاف کی ہے. لیکن دیکھیں یہ تو ہر طریقے سے جال بن رہے ہیں کہ عمران خان کو گھیرے میں دے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بھائی کی حکومت ہے, یہ کس سے گلہ کر رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے عوام کو. بھئی تم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو بھائی سے کہو ریزائن کر کے آ جائے, تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے نا, بات ختم ہے. آپ حکومت بھی کر رہے ہیں اور پھر ان پہ لان تان بھی. آپ کی حکومت کس نے بنا کے دی ہے, یہ حکومت کس نے بنا کے دی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ بنا کے نہیں دی ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہم عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں. فارم 45 سے 47 کا جو سفر ہے اس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب, پاکستان کے سینئر رہنما, ان کے وقت کے لیے. اب بظاہر ان کی بات درست ہے کہ اس پورے سیناریو میں پیپلز پارٹی بڑی خاموش نظر آتی ہے, نہ تو اپنے صوبے میں جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کھل کر بات کر رہی ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر بات کر رہی ہے. بظاہر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, عوامی عہدے بھی لے رہی ہے, لیکن کہیں وہ سٹانس پیپلز پارٹی کا اسٹرانگلی نظر نہیں آتا. اس پہ ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کھل کر بات کی ماضی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر انہوں نے حوالہ دیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا, لیکن اس پورے سٹانس میں جس کا محور پاکستان تحریک انصاف تھی اور اس کے علاوہ اداروں کے ماضی کے جرنیل تھے, کہیں بھی ان کی اتحادی جماعتوں کا ذکر نہیں رہا. خاص طور پر اگر آج دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان کی اس تقریر کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مختلف اقدامات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے, جس طرح حتک عزت قانون 2024 جو کہ پنجاب اسمبلی میں منظور ہوا, اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا. پھر نیب کی جو ترامیم ایک روز پہلے اجلت میں جو قائم مقام صدر تھے گیلانی صاحب, ان کی طرف سے دستخط کی گئی, اس کے اوپر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اندرونی طور پر پیپلز پارٹی کوئی خوش نظر نہیں آتی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کھل کر رد عمل کب ظاہر کرتی ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کے نہ صرف سینئر رہنما ہیں بلکہ سینئر صوبائی وزیر توانائی اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں, سید ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو اگر میاں صاحب کی گفتگو یا تقریر آپ نے آج کی سنی ہو تو بظاہر ان کا ایک مرتبہ پھر ہدف پی ٹی آئی تھی اور اس کے علاوہ ادارے تھے, ماضی میں سابق جرنیل تھے, لیکن بارہا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے نون لیگ سے کہ ماضی کے واقعات کو بھول جائیں اور آگے بڑھنے کی سیاست کریں. سر آج کی ان کی گفتگو سے بظاہر مایوسی ہوئی آپ کے خیال میں دیگر سیاسی جماعتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو مبارک ہو کہ وہ دوبارہ پی ایم ایل این کے صدر بن گئے, اور ابھی ان کی جو اسپیچ ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے جو کہا ان کے دل کا حال تھا اور جو ان پر گزری ہے اس پر ہم لوگ کیا کمنٹ کریں. لیکن کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ جس پہ کوئی تنقید کی جائے. ان کی جو اسپیچ تھی ایک لحاظ سے ٹھیک, جو بھی بولا انہوں نے ٹھیک کہا, اب اس کا ہم تو کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا کہ چلیں اس پر آپ کامنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن ابھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں آنا چاہتی ہے مسلم لیگ نون, کیونکہ آپ کی واحد جماعت ہے جس میں خورشید شاہ صاحب نے
گیلانی صاحب نے متعدد جو سینئر سیاستدان ہیں، خود بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ فلور کے اوپر بڑا واضح کہا کہ چھوڑ دیں ان باتوں کو، مذاکرات کی طرف آئیں، ٹیبل پر بیٹھیں، بات چیت کرتے ہیں، معاملات کو سیاسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن سر نہ پی ٹی آئی اس میں سنجیدہ نظر آتی ہے، نہ بظاہر نون لیگ. تو اس میں اب پیپلز پارٹی کا جو ایک مقصد تھا کہ وہ جمہوریت کو استحکام دینا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں وزارتوں کے حوالے سے بھی بحث ہوتی رہی اور انہوں نے حکومت کا حصہ بننے کا بھی فیصلہ کیا، تو وہ ایکسرسائز تو سر ناکام ہوتی نظر آتی ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی شدید اختلافات تھے، بالکل، لیکن جو رزلٹ آئے اور اس کے بعد ہم نے پہلا آپشن تو انہی کو دیا جو آزاد اراکین تھے، پی ٹی آئی سپورٹڈ، لیکن وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر تمام تر اختلافات کے باوجود ہم نے پی ایم ایل این نے جب رجوع کیا تو ہم نے ان کی سپورٹ کی، کیونکہ پارلیمانی ایک بحران کہہ لیں جو کرائسس کی سچویشن تھی، اور پھر دوسرے الیکشن کی طرف جایا جا سکتا تھا. اور آپ کے علم میں ہے ثنا صاحبہ کہ کوئی علم نہیں کہ وہ الیکشن 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے. بالکل تو صحیح ہم کہہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. جی، اب بھی جو بات بھی ہوگی وہ پارلیمنٹ میں ہی ہونی چاہیے. درست. یہ نہیں ہے کہ کوئی اسمبلی کے فلور پہ ہو، لیکن جو ان کی دیگر بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہیں پہ ہی یا کہیں بھی وہ بات کر سکتے ہیں. جو لوگ الیکٹڈ ہیں آپس میں بات کریں، اور پولیٹکس ہوتی فلیکسیبلٹی کا نام ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کی جائے، ٹیبل ٹاک ہو، آپس میں بات ہو ملک کی بہتری کے لیے. لیکن اب اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے کہ جی یہ تو ریڈ لائن ہے اور جی کسی سے بات نہیں ہوگی، اور پہلے پی ٹی آئی جیسے کہتے تھی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے، مولانا صاحب کے لیے بھی، کہ یہ تو جو بھی کچھ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جی بڑے چور ہیں اور یہ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے بات کریں گے. اور پھر کوئی وقت ایسا آیا شاہ صاحب معذرت، وہ تو ابھی بھی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی 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 سر. جی 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 میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا، ہمیں تو یہ کہتے تھے، ٹھیک. اور دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے تو بڑے گن گاتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا عسکری اداروں کوئی. بعد میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا موقع آیا کہ وہ اے سے لے کے زیڈ تک نام رکھنا شروع کر دیے، ایکس وائی زیڈ، اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے. صحیح. اور حالیہ دنوں میں پھر کہنے لگے کہ جی ہم تو ان سے بات کریں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے جو یو ٹرن اور اباؤٹ ٹرنز ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ بات چیت وہی ہوگی جو سیاسی طور پہ ہوگی. اور جب وہ آپس میں کوئی بات طے کریں گے تو پھر یہ اداروں کا رول بالکل ہے ہماری پاکستان کی سیاست میں. لیکن اگر سب لوگ ایک اس پہ آ جائیں پیج پہ، اور پھر ان سے بات کرنی بھی آسان ہوگی اور ان کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ اس بات پہ آئیں. لیکن اگر ہم کہیں گے مشرق جائیں گے مغرب، تو اس طرح کی تو بات نہیں ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو پالیسیز ہیں موجودہ گورنمنٹ کی، یا جس طرح میڈیا والی بات پہ ہم نے سپورٹ ان کو اس طرح سے نہیں کی، بلکہ ہمارے لوگ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے لیکن انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. اور ہم لوگ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے. اب بھی بجٹ آ رہا ہے، ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں، خدشات ہیں، لیکن ایک بات جو ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی، وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کوئی بلیک میلنگ کی بات کریں اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی اس کو کوئی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات کریں، بلکہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو سپورٹ کریں. اور سوائے ان چیزوں پہ جو ہمارے مینیفیسٹو یا جو ہمارا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اگر اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں آتی تو ہم جو ہے مجبوری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس ملک کی بہتری کے لیے ہم اس میں ان کی سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب سر مجھے ایک سوال کی اجازت ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں جو حتک عزت قانون ہے اس کے اوپر بھی بڑا سٹرونگ ایک پیپلز پارٹی کا اپنا سٹانس ہے، وہ اپنے مفاد کی سیاست نہیں کرتے، یہ بڑے حد تک واضح ہو گیا ہے. سر یہ جو بھی ایک روز پہلے 2 قوانین گیلانی صاحب نے ایز اے قائم مقام صدر سائن کیے ہیں، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس میں ایک نیب کے حوالے سے قانون ہے جس میں انہوں نے جو رکھنے کی مدت ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر ملزم کو 40 دن کر دی ہے. اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آیا یہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ کا کیا، کیونکہ اس قسم کے قوانین کے اوپر ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اگینسٹ اس کی آواز اٹھائی ہے.
جی بالکل، میرے خود اس پہ ابھی گیلانی صاحب میرے تو بڑے ہیں، میرے محترم ہیں، ہمارے سینئر ہیں، لیکن اس بات پہ ہمیں بھی ریزرویشنز ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہمیشہ کھل کے رہا ہے اور سب سے زیادہ وکٹم بھی جو ہے پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور پہلے تو پی ایم ایل این بہت تعریفیں کرتی تھی اس ادارے کی، پھر جب پی ایم ایل این اس نے بھگتا تو پھر وہ بھی کچھ کہنے لگے، پھر پی ٹی آئی بہت تعریفیں کرتی تھی، پھر جب بالکل پی ٹی درست آئی کہہ رہے کا ہیں، ٹائم بالکل آیا درست کہہ رہے ہیں سر. تو واحد وہ بھی اس پیپلز پہ پارٹی اس کے کرٹیسائز خلاف کرنے بات لگے. کرتی رہی ہے نیب کے. ایسا ہی ہے. جی بالکل، تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور مے بی سی سی میں اس پہ بات چیت ہوگی اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی ابھی بات سامنے نہیں آئی کیونکہ وہ باہر ہیں دبئی میں اس وقت، پریزیڈنٹ صاحب بھی اور محترم ہمارے چیئرمین صاحب بھی. وہ جیسے ہی آتے ہیں تو اس پہ ضرور میٹنگ ہوگی، بات ہوگی اور کس لحاظ سے چیئرمین سینٹ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں اور مجھے بڑے با ادب طریقے سے کہنا پڑ رہا ہے، مؤدبانہ طریقے سے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ گیلانی صاحب سے باز پرس ضرور ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جب خود پہ گزرے تو یاد آیا. تو پھر یہ تو اب اس وقت تو سب ان کی تعریف کرتے تھے، ہم لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے بہت کچھ ہوا ہے. تو چلے دیکھیں آنے دیں لیڈرشپ کو پھر کیا بات. نہیں سر، تجربہ بڑا سکھاتا ہے، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ تجربے سے سبق سیکھ لیں گے. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی، یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے سر، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ الیکٹرک کی تعریف کر رہی ہو. آخر اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ کراچی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، فیکٹریز وہاں پر، انڈسٹریل زون ہیں، آفیسز ہیں، اوبویسلی ایک بڑا سینٹر ہے وہ صوبے کا. خود سعید غنی صاحب مجبور ہو گئے کہ یہ کس قسم کا سسٹم ہے جو آپریٹ کر رہا ہے، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر کیا یہ اچھا ہو اگر اس طرح جیسے جس ماڈل کے تحت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کسی حل کی طرف لے جائیں گے، اگر مراد علی شاہ صاحب بھی آ جائیں اور کسی طرح اس کو کسی سلوشن کی طرف لے جائیں تو سندھ کی عوام کا بھی کچھ بھلا ہو سکے گا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے کوئی بڑکے نہیں مارنی اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کوئی مولا جٹ اور نوری نت بن کے انہوں نے کوئی اس طرح کے بیانات نہیں دینے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہماری میٹنگ بہت پہلے ہی اسلام آباد میں اسی بات پہ، جس میں مراد علی شاہ صاحب تھے، ہمارے سینئر مسٹر شرجیل انعام میمن صاحب تھے، میں تھا، ہمارے چیف سیکرٹری تھے، ہمارے چیئرمین پی این ڈی تھے اور دوسری طرف سے اویس لغاری صاحب تھے، ان کے جو سیکرٹری ہیں محترم لنگڑیال صاحب وہ تھے اور دیگر بھی جو ان کے جو کنسرن لوگ تھے سینئر وہ سب تھے. اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ کوئی ایک ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے جب یہ ہم نے میٹنگ کی تھی اسی ایشو پہ کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کے اوپر، کہ وہاں پہ یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور پھر یہ جو بجلی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ چوری ہو رہی ہے، یہاں سے بل نہیں آ رہے، اور شہروں میں بھی گھنٹوں تک کچھ ابھی شکایت آئی ہے 1-2 دن بھی، لیکن جو ہیسکو سیپکو والے ہیں وہ تو 18 دن مہینوں سے وہاں پہ لائٹ نہیں دیتے. تو اس پہ کافی بات ہوئی. ان کے ایشوز یہ تھے کہ جی جہاں پہ بلنگ ہو رہی ہے وہ زیرو لوڈ شیڈنگ اور اس پہ آ رہے ہیں وہ جو ایریاز ہیں، اور باقی جہاں پہ نہیں ہو رہی کوئی بل نہیں دے رہا. لیکن اس میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بل نہیں دے رہا تو جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کل کو اگر کسی کو کہیں پہ گھر لینا ہو، کہیں پہ رینٹ پہ جانا ہو تو وہ پہلے وہ چیک کرے کہ آیا جی وہاں کے لوگ بل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو جو بیچارہ بل دیتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اتنا مہنگی بجلی ہے، بل دیکھیں افورڈیبل ہی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ مشکل سے وہ بل دیتا ہے اور پھر اس کو اس وجہ سے سزا ملے کہ اس کے کسی پڑوسی نے یا کچھ لوگوں نے بل نہیں دیا. تو یہ ایک میکینزم ان کے پاس ہونا چاہیے کہ الیکٹرک ہو، ہیسکو ہو، سیپکو ہو، یا پورے پاکستان میں جو بھی دیگر جو بھی ایک فراہم کر رہے ہیں سروس، ان سب کے پاس. تو جی یہاں پہ ہم نے یہاں بھی ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور پھر اس میں تمام جو ہمارے اسمبلی کے
मेंबरान हैं मुख्तलिफ, जिसमें ज़ाहिर है हम तो हैं ही हैं उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर MQM या जमायत इस्लामी, और मैंने तो PTI के दोस्तों से भी कहा था जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, उनके शबीर कुरैशी साहब को, कि फिर हमने एक कमेटी उनकी बनाई है, एक मीटिंग की है कि इलेक्ट्रिक के साथ। वहाँ पे ये बात ज़रूर तय हुई कि ये जो बहुत ज़्यादा बिलिंग थी पुरानी, अगर वो जो गुंजान आबादी हैं, गरीब आबादी हैं, अगर वो 100-200 यूनिट तक अपना करंट बिल दे रहे हैं अभी, और पुराना बिल अभी भले उस पर डिस्प्यूट ही हो, तो उस वहाँ भी लोड शेडिंग नहीं होगी। तो एक कमेटी बना दी है सईद गनी साहब की सरबराही में कराची के लिए। इसी तरह हमारा हेस्को और सेप्को में भी इशूज़ हैं, तो हमने अवैस लगारी साहब के साथ बहुत पहले ये मीटिंग कर ली थी, और ये कोई मुराद अली शाह साहब ने सीरियस लिया था इस बात को, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहा हुआ है, और जो भी हमारे मैं एनर्जी मिनिस्टर हूँ, तो मुझे तो हर तीसरे चौथे दिन हमारी एक मीटिंग होती है इसी मसले पे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, और वाकई बहुत बुरा हाल है। अगर आपने जैसे कराची का जिक्र किया, कराची में भी और हमारे पूरे सूबे के बहुत सारे इलाकों में, लेकिन तो ये इस पे जी दोबारा भी हम इस बात को टेकअप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब सर आपके वक्त का। यकीनन बिजली की लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है जो कि अरसा दराज से सिंध और ख़ास तौर पर कराची के आवाम को दरपेश है। अगर इस मसले का फौरी हल नहीं किया जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये गर्मियाँ कराची और सिंध के आवाम गुजार सकें। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।